11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک یہ جو دوسرا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں بے پناہ برکتوں کو رکھا ہے۔ اور آخر کا جو عشرہ ہے 20 رمضان سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالی اس میں مغفرت رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ آخری عشرہ میں جو بندہ عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے اپنا وقت، تو اللہ تبارک و تعالی اسے رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی 3 عشرہ رکھا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا برکت کا، اور آخر کا جو عشرہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس میں مغفرت کا عشرہ رکھا ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں، یہ پہلا پارہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کا زکوٰۃ نکالو۔ پھر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیو، ابھی گرمی کا موسم ہے۔ رمضان جب ختم ہو جائے گا تو گرمی کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ ایک انسان پیاسا ہے، اس کو کوئی شخص اگر ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے، وہ شخص کتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ شخص کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھوکا ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور شام کو ایک شخص اچھا لذیذ کھانا اس کو جب کھلاتا ہے تو کہتا ہے میرے دوست تم پر آج رحم کیا ہے، آپ مجھ پر کھانا کھلا کر رحم کیا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اور اگر مال و زر ہے تمہارے پاس تو اس کا زکوٰۃ نکالو، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے بعد اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہم تم پر رحم کریں گے، ہم تم پر رحم کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم 3 باتوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے آج جو بیان ہوگا انشاءاللہ وہ زکوٰۃ پر آج بیان ہوگا۔ اس لیے ہمارے بہت ایسے مسلمان بھائی ہیں جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ میں یتیموں کا حق ہے، زکوٰۃ میں مسکینوں کا حق ہے، زکوٰۃ میں غریبوں کا حق ہے۔ جو مالدار یتیموں کا خیال کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول ہیں جس کا نام حضرت ثعلبہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز فجر بھی پڑھتا تھا، نماز ظہر بھی پڑھتا تھا، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، 5 وقت کی نماز وہ باجماعت مصطفیٰ کے پیچھے ادا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ جو شخص مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہو، مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟
وہ بہت غریب تھے، بہت غریب تھے۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا، صرف ایک جوڑا کپڑا تھا، اسی کو بار بار دھو کر کے وہ پہنتے تھے، بار بار اسی کو دھو کر کے پہنتے تھے۔ مگر اس کی ایک عادت تھی، نماز جیسے ہی ختم ہوتی، جماعت جیسے ہی ختم ہوتی، وہ دعا میں شریک نہیں ہوتے، دعا میں شریک نہیں ہوتے، وہ فوراً اپنے گھر چل جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اس کی شکایت کی، آقا آپ کا ایک غلام ہے، ہم لوگوں کا ایک دوست ہے جس کا نام ثعلبہ ہے، پانچوں وقت کی نمازیں آپ کی اقتداء میں وہ ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی جماعت ختم ہوتی ہے دعا میں وہ شریک نہیں ہوتے ہیں، دعا مانگے بغیر وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں وجہ کیا ہے؟ تو ثعلبہ جب نبی کی بارگاہ میں جب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ثعلبہ کیا معاملہ ہے؟ ثعلبہ کیا معاملہ ہے؟ نماز پڑھتے ہو اور دعا مانگے بغیر گھر چلے جاتے ہو، دعا میں شریک نہیں ہوتے ہو، تمہیں معلوم ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بندہ مصیبت زدہ ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور دعا مانگے بغیر تم چلے جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو ثعلبہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے جس کو میں پہن کر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہوں اور فوراً گھر چلے جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنا کپڑا اتار کر اپنی زوجہ کو دیتا ہوں، وہ کپڑا پہن کر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے، میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے جس کو پہن کر میں خود نماز پڑھتا ہوں، اور یہی کپڑا پہن کر شریک حیات نماز پڑھتی ہے۔ یا رسول اللہ جب پردہ فاش ہو ہی گیا ہے تو آپ میرے حق میں دعا فرما دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو مال و زر کا مالک بنا دے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ جس حالت میں ہو یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ اصرار کرتے گئے، بار بار کہتے، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے حق میں دعا جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے گا، جب میں مالدار بن جاؤں گا تو یتیموں کا خیال رکھوں گا، غریبوں کا خیال کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ نہیں، جس حالت پہ ہو یہی حالت تمہارے لیے صحیح ہے، مالدار بننے کی کوشش مت کرو۔ الغرض کے ثعلبہ بار بار اصرار کرتے گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، پروردگار عالم یہ میرا ثعلبہ ہے، میرا پیارا ہے، اے اللہ مال و زر کا مالک کسے بنا دے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور فرمایا، ثعلبہ یہ بکری میں اللہ برکت رکھا ہے، بکری میں اللہ برکت رکھا ہے، اس بکری کے لے کے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو اور دودھ بیچو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال و زر کا مالک بنا دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو بکریوں کی حفاظت کے لیے حضرت ثعلبہ کبھی کبھی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پاتے، کبھی ظہر میں آتے تو عصر ناگا، عصر میں آتے تو کبھی مغرب ناگا، اس طرح سے بہت دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نماز پنجگانہ کی
شریک نہیں ہو پا رہے تھے، نماز پنجگانہ میں شریک نہیں ہو پا رہے، جماعت دھیرے دھیرے چھوٹنے لگی، اور معاملہ ایسا آیا ایک مرتبہ کی بکریوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، تو حضرت ثعلبہ مدینہ سے تمام بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جانے لگے، جنگل کی طرف جانے لگے، اور جب مدینہ چھوڑ کر جنگل جانے لگے تو بار بار مدینہ کو مڑ کر دیکھ رہے تھے، گنبد خضرا چھوٹ رہا ہے، دل میں یہ احساس بھی تھا کہ مصطفیٰ کی اقتدا بھی چھوٹ رہی ہے، اور مدینہ طیبہ کی گلیاں بھی چھوٹ رہی ہے، گنبد خضرا بھی چھوٹ رہا ہے۔ الغرض حضرت ثعلبہ جنگل چلے گئے، اب نماز پنجگانہ مکمل طور سے نہیں پڑھنے لگے، جمعہ میں صرف شریک ہوتے، جمعہ کا دن جب آتا تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وہ آتے۔ الغرض یہی سلسلہ چلتا رہا، کچھ دنوں کے بعد جمعہ بھی چھوٹ گیا، صرف اور بقرعید اور نماز عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے بارگاہ سے زکوٰۃ کا جب حکم آیا تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 صحابی رسول کو ان کے پاس بھیجا اور کہا جا ثعلبہ کے پاس اور اللہ کا پیغام پہنچا دو کہ آپ مالدار ہو چکے ہیں، مال کا زکوٰۃ نکالیں، مال کا زکوٰۃ نکالیں۔ تو حضرت ثعلبہ کہنے لگے یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم زکوٰۃ ابھی نہیں نکالیں گے۔ وہ صحابی رسول مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زکوٰۃ نکالنے سے وہ انکار کر گیا، اور وہ یہی کہتا ہے کہ میری محنت کی کمائی ہے، یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ کو مال و زر نے ہلاک کر دیا۔ 3 بار میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان پاک سے یہ ارشاد فرمائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت ثعلبہ مال کا زکوٰۃ لے کر آئے اور کہا یا امیر المؤمنین، یہ میرے مال کا زکوٰۃ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند کیا ہو تو میری حیثیت کیا ہے، میں نہیں لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور جب ختم ہوا، فاروق اعظم کا دور جب آیا، وہ لے کر کے آیا زکوٰۃ کا مال، کہا یا امیر المؤمنین، میرے مال کا زکوٰۃ ہے، آپ اسے لیں اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے انکار کیا، عثمان غنی کا دور آیا، وہ بھی انکار کر گئے، مولا علی شیر خدا کا دور جب آیا وہ بھی انکار کر گئے۔ الغرض آخری زمانہ میں جب حضرت ثعلبہ کا آخری وقت جب آیا تو مدینے کی گلیوں میں پاگل ہو کر کے یہی کہتا تھا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر حضرت ثعلبہ اگر مال کا زکوٰۃ نکالتے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور دعائیں دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب رزق دیتا اور خدا کی بارگاہ میں وہ محبوب ہو جاتا۔ مال کا زکوٰۃ نہیں نکالے تو حضرت ثعلبہ ہلاک ہو گئے، نماز بھی چھٹی، دنیا بھی نہیں رہی، آخرت بھی نہیں رہی، دنیا اور آخرت میں کوئی مقام اس کا نہیں رہا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و زر کا مالک بنایا ہے تو آپ مال و زر کا زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ نکال کر اس مال کو پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے صدقے میں ہم سب کو مال کا زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس مال میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، اس مال میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مال و زر کا اگر مالک بنایا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں میں تقسیم کریں، یتیموں میں تقسیم کریں، جو بیوہ عورت ہے ان کا بھی خیال رکھیں، جس کا باپ انتقال ہو چکا ہے، بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، عید کا دن ہے، نماز عید الفطر پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایسا ہی واقعہ غریب نواز کا بھی ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ سامنے آتا ہے، نماز عید کا دن ہے، ایک یتیم بچہ رو رہا تھا اور وہی کہہ رہا تھا کاش میرا باپ اگر ہوتا میرے جسم پر نیا کپڑا ہوتا اور میں بھی خوشبوؤں سے معطر ہوتا۔ غریب نواز نے اسے کپڑا پہنایا اور خوشبوؤں سے معطر کیا اور دعائیں دی، وہ بچہ خوش ہو گیا۔ تو اس طریقے سے میرے دوستو جو یتیم بچہ ہے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ ان کا خیال کریں۔ رمضان المبارک صرف خوشیوں کا معاملہ نہیں ہے، صرف اچھا کھانا اور نیا کپڑا پہننا اسے عید نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ دار میں جو یتیم بچہ ہے، جو بیوہ عورت ہے، جو غریب ہے، ان کا بھی خیال کریں۔ انشاءاللہ جب ان کا خیال کریں گے، بندوں پر جب آپ رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔